پاکستان نے حملے کی پیشگی اطلاع کا بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا تھا کہ انہوں نے پاکستان کو مشتبہ مقامات پر حملوں سے آگاہ کیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ جے شنکر نے یہ سب کس سے بتایا۔ ایک سوال پر اسحاق ڈار بولے، پہلگام واقعے کے بعد کچھ ملکوں نے پاکستان سے کہا کہ اب بھارت پنچ لگائے گا۔ پاکستان نے جواب میں ان ملکوں سے کہا کہ بھارت نے پنچ لگایا تو پاکستان اس کا جواب دے گا۔ پاکستان تیار تھا، حرکت میں تب آیا جب نور خان ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ اسحاق ڈار نے ایک بار پھر کہا کہ سیز فائر کے لیے پہلا فون 10 مئی کو امریکی وزیر خارجہ کا آیا، جنہوں نے بتایا کہ بھارت سیز فائر پر تیار ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت آج تک پہلگام واقعے کا ثبوت دینے میں ناکام ہے، اس کا سارا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ پاکستان نے F-16 اڑایا ہی نہیں اور بھارت نے F-16 مار گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت اور جھوٹ بے نقاب کر دیا، ناقابل تردید شواہد کے ساتھ ڈوزیئر جاری کر دیا۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں تاریخی فتح حاصل کی۔ ذرائع کے مطابق ڈوزیئر میں پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارتی میڈیا اور بھارتی خفیہ ایجنسی را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تفصیلات موجود ہیں۔ پاکستان مخالف منظم بھارتی مہم اور بھارتی میڈیا کی جعلی خبروں کے ناقابل تردید شواہد پیش کیے گئے۔ ڈوزیئر میں بتایا گیا کہ بھارتی جارحیت اور بزدلانہ حملے میں معصوم پاکستانی بچے، خواتین اور شہری شہید ہوئے۔ پاکستان نے اپنے دفاع میں آپریشن بنیان مرصوص شروع کیا، بھارت کو دھول چٹا دی اور بھارتی عزائم کو خاک میں ملایا۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں صرف ان بھارتی فوجیوں کو فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا جہاں سے نہتے اور معصوم پاکستانیوں پر حملے کیے گئے۔ ڈوزیئر میں بھارتی نقصانات کی تفصیل ناقابل تردید شواہد کے ساتھ پیش کی گئی۔ سفارتی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان نے مکمل شواہد کے ساتھ ڈوزیئر جاری کر کے سفارتی محاذ پر بھی کامیابی حاصل کر لی۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کو شواہد سے بے نقاب کیا۔ بھارت کے خلاف کامیابی ٹیم ورک سے ملی ہے اور ٹیم کو ہدایات میاں نواز شریف نے دی تھیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اپنے حلقہ انتخاب میں خطاب لاہور میں یوم تشکر کی ریلی سے خطاب میں وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا، جو قوم سر پر کفن باندھ کر نکلتی ہو وہ کیسے شکست کھا سکتی ہے۔ مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ افواج پاکستان کے تاریخی جواب پر دشمن سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور ہوا۔ امید ہے کہ بھارت نے اس جنگ سے سبق سیکھ لیا ہوگا اور دوبارہ پاکستان پر حملے کی غلطی نہیں کرے گا۔ صدر آصف علی زرداری کا گجرانوالہ چھاؤنی کے دورے پہ خطاب، کہا بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو فوج اور قوم متحد ہو کر دفاع کریں گے۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ کشمیری ہوں، بلوچ ہوں یا پختون ہوں، کوئی بھی بھارتی غلامی میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو SBL PSL 10 میں لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کا میچ دیکھنے پنڈی اسٹیڈیم پہنچے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے استقبال کیا۔ کھیل کے دیوانوں کا جوش عروج پر سبز ہلالی پرچم کی بہاریں، پاک فضائیہ کے شاہینوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ معروف گلوکاروں نے حاضرین کا لہو گرمایا۔ اسٹیڈیم میں آتش بازی کا دلکش مظاہرہ کیا گیا۔ SBL PSL 10 میں لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کا میچ۔ لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو جیت کے لیے 150 رنز کا ہدف دے دیا۔ پشاور زلمی کی بیٹنگ جاری۔ اس سے پہلے کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ملتان سلطانز کو سنسنی خیز میچ میں 2 وکٹ سے ہرا دیا۔ فیصلہ آخری گیند پر ہوا۔ بیٹر حسن نواز نے چھکا لگا کر ٹیم کو فاتح بنوایا۔ وہ 67 رنز پر ناقابل شکست بھی رہے۔ جیت کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیبل پر 15 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترکیے کے سفیر عرفان نذیر اوغلو سے ملاقات۔ مریم نواز کا بھارتی جارحیت کے خلاف سفارتی، اخلاقی اور اسٹریٹجک حمایت پر ترکیے کے سفیر سے اظہار تشکر۔ کہا، ترکیے کے صدر ایردوان کا یہ کہنا کہ ہم اچھے اور برے وقت میں پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستانی قوم کے دلوں پر نقش ہو چکا ہے۔ پنجاب ترکیے کے ساتھ دوستی کو معاشی تحریک میں بدلنے کے لیے تیار ہے۔ پنجاب کے پاس برآمدات کی بے مثال صلاحیت اور سرمایہ کار دوست انفراسٹرکچر موجود ہے۔
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़रा की मुलाकात, नए वफाकी बजट से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि ये अच्छी बात है, नया बजट मुशावरत से बन रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि मुल्क माशी तरक्की की तरफ गामज़न है। मुलाकात में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़, वज़ीर तवानाई अवैस लगारी, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर भी मौजूद थे। पाकिस्तान माशी बहरान से निकल आया है। अगले बजट में आम आदमी को अच्छी खबर मिलेगी, खुशहाली का प्रोग्राम होगा, रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने खुशखबरी सुना दी। कराची में MQM पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि पाक फ़ौज ने ख़ित्ते में मोदी की बालादस्ती ख़त्म कर दी। मोदी हुकूमत की IMF से क़िस्त रुकवाने की कोशिश नाकाम रही। हमें अब मुल्क की मईशत मजबूत करनी है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कराची और हैदराबाद की बेहतरी के लिए 25 अरब रुपए के अर्बन पैकेज को मज़ीद बेहतर किया जाए। कराची में नकासी का मसला है, सड़कें तबाह होती जा रही हैं जिन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है। अगले साल दिसंबर तक के फौरी K4 मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। अगर कैप्टिव पावर की गैस बंद हो तो वो गैस सिंध सूबे में ही रहनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाक के नुमाइंदे से गुफ्तगू। वज़ीर आला हाउस में हुई मुलाकात में कहा कि कैप्टिव पावर प्लांट से टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़ पर सनतकारों को एतराज़ है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म हर सूरत में सनती तरक्की को बढ़ाना चाहते हैं। इजलास में फैसला किया गया कि सनतकारों की तजावीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जाएंगी। कैप्टिव पावर प्लांट से नेशनल ग्रिड को मुंतकिली के दरमियान वक्फे पर टैक्स से मुताल्लिक़ कमेटी बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कहा कि सनतकारों को कैप्टिव पावर प्रोडक्शन से डिस्कोज या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरफ जाना पड़ेगा। बलोचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला में धमाका, डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक धमाका FC किले के करीब हुआ। 4 अफराद शहीद, 20 ज़ख्मी हो गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशत गर्दों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। धमाके में मुलव्वस अनासर को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग बिलाशुबा कौमी सलामती की जंग है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। जमात इस्लामी के तहत चकदरा मलाखंड में दिफाए वतन और गजा मार्च, गजा की अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि भारत ने पहलगाम का ड्रामा रचाकर बैनुल अक़वामी क़वानीन की धज्जियां उड़ाईं। हुकूमत से कहता हूं कि भारत के साथ मुज़ाकरात का शौक़ पूरा कर ले, लेकिन अब बात बराबरी की बुनियाद पर होगी। कश्मीर के मुस्तक़बिल का फैसला कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा। सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रज़ा साक़िब मुस्तफ़ाई से मुलाकात। मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली है। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। अजीम फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। एक और बयान में मोहसिन नकवी ने कहा कि सिखों को करतारपुर आने से रोकना मोदी और BJP के फाशिस्ट फ़रका वाराना एजेंडे और मजहबी रवादारी की कमी को बेनकाब करता है। सिर्फ 35% सियासी जमातें फ़ाल वेबसाइट्स रखती हैं। मुल्क की तकरीबन 2/3 सियासी जमातों की मुकम्मल फ़ाल वेबसाइट्स नहीं। फाफिन ने सियासी जमातों की वेबसाइट्स के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक कई सियासी जमातें सोशल मीडिया पर सरगर्म हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वेबसाइट्स का मौसर मुतबादल नहीं बन सकते। पार्लियामेंट में नुमाइंदगी रखने वाली 20 में से 14 जमातों की वेबसाइट्स फ़ाल हैं। 166 रजिस्टर्ड सियासी जमातों में से सिर्फ 58 की वेबसाइट्स मुकम्मल या जुज़वी फ़ाल हैं। वेबसाइट्स पर सियासी जमातों की माली शफाफियत से मुतालिक सबसे कम तफसीलात हैं। सिर्फ एक जमात ने अपना माली गोशवारा शाया किया। 38% जमातों ने अपनी आइनी दस्तावेज़ात वेबसाइट्स पर शाया की। सिर्फ 12% जमातों ने हालिया आम इंतखाबात के लिए अपने वादों के साथ ताज़ा तरीन मंशूर अपलोड किया। किसी भी वेबसाइट पर पार्टी की मुंतखब जनरल कौंसिल की मालूमात मौजूद नहीं।
تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کی لاہور میں زیر علاج شاہ محمود قریشی سے ملاقات، خیریت دریافت کی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہربانو قریشی اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ شاہ محمود قریشی کو گزشتہ روز سینے میں تکلیف کے باعث لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کیا گیا تھا۔ آئی ایم ایف کا استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد میں نرمی اور کاربن ٹیکس کے نفاذ پر زور۔ جنگ اور دی نیوز میں شائع مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق تجارت کو آزاد بنانے کے لیے آئی ایم ایف نے اگلے بجٹ میں نئے معیار طے کیے ہیں، جن میں 5 سال سے کم پرانی استعمال شدہ موٹر گاڑیوں کی تجارتی درآمد پر تمام مقداری پابندیاں ختم کرنا اور فی لیٹر 5 روپے کاربن لیوی نافذ کرنا شامل ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 سے 14 گھنٹوں تک پہنچ گیا۔ شاہین کمپلیکس پر ریلوے کالونی کے رہائشیوں کا بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 4 دن سے بجلی نہیں، شدید گرمی میں جینا مشکل ہو گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے مستثنا 70% علاقوں میں معمول کے مطابق بجلی کی فراہمی جاری ہے۔ 30% علاقوں میں بجلی چوری اور بلوں کی عدم ادائیگی کے باعث لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ سندھ حکومت کا چین کے تعاون سے منی ٹرک کی اسمبلنگ لائن جلد کراچی میں لگانے کا اعلان۔ چینی سرمایہ کاروں نے کراچی میں پلانٹ لگانے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا الیکٹرک گاڑیوں کے لیے سندھ بھر میں جلد چارجنگ اسٹیشنز قائم کرنے کا بھی اعلان۔ چین کے شہر ووزو میں سپر منی ٹرک کی رونمائی کی گئی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد۔ شہید عثمان یوسف کے والد اور دیگر اہل خانہ سے تعزیت۔ گورنر پنجاب نے فاتح خوانی اور شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ گورنر سندھ کامران قصوری نے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جس طرح سرحدوں کا دفاع کیا ہے اسی طرح ملکی معیشت کا بھی دفاع کریں گے۔ حیدرآباد میں گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی فوج اور قوم کا جذبہ برابر تھا۔ گورنر سندھ نے سی ایم ایچ حیدرآباد کا دورہ کیا، زخمیوں کی عیادت کی اور ان کی خیریت دریافت کی۔ بھارت میں یونیورسٹی پروفیسر سوشل میڈیا پر حکمراں جماعت بی جے پی پر تنقید کرنے پر گرفتار۔ اشتعال پھیلانے کے الزامات عائد اشوکا یونیورسٹی کے پروفیسر علی خان نے اپیل کی تھی کہ مشتعل ہجوم کا نشانہ بننے والوں اور بی جے پی کی نفرت انگیز مہم کا سامنا کرنے والوں کے حق میں بھی آواز اٹھائی جانی چاہیے۔ اپوزیشن جماعتوں کی پروفیسر علی خان کی گرفتاری کی مذمت، فوری رہائی کا مطالبہ۔ شدید گرمی کے بعد اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور میں آندھی طوفان اور گرج چمک کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار۔ پشاور میں آندھی کے باعث کئی مقامات پر درخت گر گئے۔ مری میں بھی گرج چمک اور آندھی طوفان کے ساتھ بارش، متعدد مقامات پر درخت، سائن بورڈز اور چھتیں گر گئیں۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو باقاعدہ طور پر کیتھولک چرچ کے 267ویں پوپ بن گئے۔ دعائیہ خطاب میں یوکرین اور غزہ میں امن کی اپیل کی، کہا غزہ میں لوگ بھوک سے نڈھال ہو چکے ہیں۔ سینٹ پیٹرز اسکوائر پر افتتاحی اجتماع میں بین الاقوامی رہنماؤں سمیت لاکھوں افراد کی شرکت۔ نائب امریکی صدر وینس، وزیر خارجہ روبیو اور دیگر ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے بھی پوپ لیو سے ملاقات کی۔ سابق پوپ فرانسس کی وفات کے بعد پوپ لیو کا 10 روز قبل انتخاب ہوا تھا۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی کا جنگ زدہ لبنان میں $1,50,000 عطیہ کرنے کا اعلان۔ ایک بیان میں کہا کہ جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیلی فضائی حملے جاری ہیں، جس کے باعث 15 لاکھ کے قریب افراد گھروں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری، زمینی حملوں میں بھی اضافہ۔ صبح سے اب تک 5 صحافیوں سمیت 140 سے زائد فلسطینی شہید، 4 شیرخوار بچے بھی شامل۔ اسرائیلی فوج کا 670 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حماس رہنما محمد سنوار کی لاش سرنگ سے ملنے کی غیر مصدقہ اطلاعات۔
متحدہ عرب امارات میں 50 لاکھ درہم یعنی 38 کروڑ پاکستانی روپے کی منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ اماراتی حکام کے مطابق جنوب امریکی ملک سے کوکین کی اسمگلنگ کی کوشش کی گئی۔ ابوظہبی ایئرپورٹ پر جدید اسکریننگ مشین نے ملزم کے پیٹ میں مشتبہ اشیاء کی نشاندہی کی۔ ملزم کے پیٹ سے منشیات سے بھرے 89 کیپسول برآمد ہوئے۔ ایران میں جاری ویسٹ ایشیا بیس بال میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت منگل 20 مئی کو سیمی فائنل میں مد مقابل ہوں گے۔ سیکرٹری پاکستان فیڈریشن بیس بال فخر علی شاہ نے کہا کہ بھارت کے خلاف میچ کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ اور پاکستانی کوہ پیما سرباز خان نے پاکستان کے لیے تاریخ رقم کر دی۔ انہوں نے نیپال کی کنچن جونگا چوٹی بھی بغیر مصنوعی آکسیجن کے سر کر لی۔ سرباز خان 8000 میٹر سے بلند تمام 14 چوٹیاں سر کرنے والے پہلے پاکستانی کوہ پیما بن گئے۔